السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لیبر شاہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سیدہ طائشہ بنت شبیر کا ناول صراط مستقیم ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گا۔ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مکمل ناول انتصاب آج کی نیو جنریشن کے نام جنہوں نے نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ پیش لفظ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس کہانی کو لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ آخرت اور دنیا دونوں فتح کی جا سکے۔ اس کہانی کو لکھنے میں میری مدد میری دوست نے کی، جن کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو کہانی پسند آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ عائشہ شبیر۔ جانے وقوع، بہت یاد آتے ہو تم، کب تک ستاؤ گے، کب تک رلاؤ گے، بہت یاد آتے ہو تم، کب تک دل دکھاؤ گے، کب تک آنسو بہانے کی وجہ بنو گے، بہت یاد آتے ہو تم۔ ایک دن اسی طرح رلائیں گے، ستائیں گے، اشک آنکھوں سے نکلوائیں گے، ایسے ہی یاد دلوائیں گے، مگر پھر بھی بہت یاد آتے ہو تم، کب تک ستاؤ گے، کب تک رلاؤ گے، بہت یاد آتے ہو تم۔ بارش کا موسم تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ شخص آج پھر اس قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ شاید کوئی اس کا اپنا اس قبرستان میں موجود تھا، شاید نہیں، شاید ہاں۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر تم مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی حیا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پلیز ایک بار واپس آ جاؤ۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ روز اس قبرستان میں اس کے قبر کے پاس آتا تھا، اندھیرا ہونے سے پہلے آتا اور پھر پوری رات یہاں گزارتا، پھر فجر کے بعد روشنی پھیلنا شروع ہوتی تو چلا جاتا۔ ماضی۔ حیا، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، وہ سیاہ رنگ کے عبائے میں ملبوس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور عظیم درانی، اگر آپ کے منہ سے میرے لیے ایسے الفاظ نکلے تو باخدا آپ اپنے پیروں پر سلامت نہیں رہیں گے اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ میں کوئی مظلوم، بے بس، لاچار لڑکی نہیں ہوں، اپنا دفاع کرنا جانتی ہوں۔ تو اگر اپنی زندگی سلامت چاہتے ہیں تو میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ حیا کہہ کر پلٹی نہیں بلکہ جا چکی تھی۔ عظیم کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، بے شک تمہیں اٹھانا ہی کیوں نہ پڑے۔ عظیم کچھ سوچتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب چلا گیا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے۔ عظیم حیا کو بہت چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ حیا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، مگر یہ سب اس کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا۔ اگلے پورے ہفتے وہ حیا کو نہ دیکھ سکا۔ دیکھتا بھی کیسے، صرف آنکھیں ہی تو نظر آتی تھیں اس کی۔ وہ پردہ کرتی تھی۔ ایک ہفتہ عظیم نے کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ حیا کے پیپرز چل رہے تھے، اس کا آخری سیمسٹر تھا۔ وہ زور و شور سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہنے والی عام سی لڑکی تھی، عام سا حلیہ، نہ زیادہ خوبصورت اور نہ ہی زیادہ ماڈرن۔ وہ پردے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے کسی بھی خاندان سے رکھا، یہ کہہ کر کہ بیٹی ہے، کون پالے گا، کون اس کے خرچے اٹھائے گا، ان سب سوالوں کا سامنا اس نے تقریباً 4 سال کیا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 4 سال تک وہ چچی چاچا کے طعنے سنتی رہی۔ پھر اس نے خود ہی ہاسٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاسٹل آنے کے بعد سے وہ اپنے خرچے خود ہی اٹھاتی تھی۔ کبھی اس کے چچا کو خیال آیا ہو کہ اس کی ایک بھتیجی بھی ہے جو کہ اس کے بڑے بھائی کی بیٹی ہے، تو اس کو پیسے دے دیا کرتے۔ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی، بچوں کو ٹیوشن دے دیا کرتی تھی، جس سے اس کا آرام سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ تھی بھی ایک کھانے اور کمانے والی، اتنی مشقت کرنی نہیں پڑتی تھی۔ یار عظیم، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہم بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عظیم، جو اپنے دوست کے پاس اس سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، اب بیٹھ کر اس کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ عظیم درانی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بگڑی ہوئی اولاد۔ عظیم کے والد بزنس مین تھے، جس وجہ سے شہرت سے ان کا بیٹا کھلے عام پیسہ اڑاتا تھا، حرام کام کرتا اور نہ کرتا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مگر کیا وہ خود مسلمان تھا؟ حرام کام کرنا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، یہ سب مذہب اسلام میں آتا ہے؟ نہیں، یہ سب ہم مذہب کی خوبصورتی کو نکھارتا نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی کو ملیامٹ کرتا ہے۔ یار افاق، میں تمہیں نصیحتیں سننے کے لیے نہیں آیا، جتنا
کہا ہے کرو، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو بھی بتا دو۔ وہ غصے میں کھڑا ہو چکا تھا، کب سے تو اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بات مدد کی نہیں ہے عظیم، انسانیت کی ہے۔ تم اس لڑکی کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا میرے دوست، میں جیتے جی انسانیت کو نہیں مار سکتا۔ آفاق کی بات پر عظیم کا پارا اور ہائی ہو چکا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کی فکر ہے، اپنے دوست کی نہیں، عظیم بولا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو۔ ہم اس کے گھر بھی تو جا سکتے ہیں رشتے کے لیے، کیا یہ کرنا بہتر نہیں رہے گا؟ اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہاری اس حرکت کے بعد بھی کبھی تم سے محبت کرے گی؟ تو جواب انکار میں ہی ہے عظیم میرے دوست۔ وہ لڑکی ذات ہے، اور لڑکی ذات صرف ایک ہی بار اپنی زندگی میں کسی پر بھروسہ کرتی ہے، تو اس کا بھروسہ مت توڑو۔ تم سے کس نے کہا ہے میں اس کا بھروسہ توڑ رہا ہوں عظیم؟ عظیم کو واقعی میں جھٹکا لگا تھا آفاق کی بات پر، کیونکہ جو حرکت تم کرنے جا رہے ہو اس کے بعد وہ تمہیں پھولوں کے ہار تو پہنائے گی نہیں نا؟ آفاق نے سنجیدگی سے کہا۔ تو چھوڑ رہنے دے، میں خود ہی کر لوں گا سب کچھ۔ کاش تو میرا دوست ہوتا ہی نہ، میری دعا ہے تیرے جیسا دوست کسی کو بھی نہ ملے۔ تو ایک خود غرض اور مطلبی دوست ہے، عظیم کہہ کر چلا گیا، مگر اس کے الفاظ آفاق کے دل کو چیر گئے تھے۔ 4 سال کی دوستی وہ خود غرض اور مطلبی لفظ پر دبا گیا۔ کیسا دوست تھا عظیم؟ وہ بچوں کو ٹیوشن دینے کے گھر جایا کرتی تھی، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ ٹیوشن دے کے گھر واپس ہی آ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف 3 گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ کوئی کار ریس ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ گاڑیاں اسے ہر طرف سے گھیر چکی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے ایک گارڈ اور 2 خواتین نکلی، جو اسے اپنے ساتھ جانے کا کہنے لگی۔ میں کیوں جاؤں تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ گھبراہٹ میں 2 قدم پیچھے کی جانب کھسکی۔ پھر ان گارڈ میں سے 2 خواتین نے آگے بڑھ کر اس کو گاڑی میں ڈالا اور واپس جہاں پر ان کو کہا گیا وہاں پر لڑکی کو پہنچا دیا گیا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی خود کو ان سے چھڑوانے کی، مگر ان دونوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑا۔ کم جکڑا زیادہ ہوا تھا۔ وہ پورے راستے روتی رہی۔ کچھ ہی پل میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے باہر رکی۔ وہ 2 خواتین اسے بنگلے کے اندر لے کر گئیں، اور اندر بیٹھی شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت مزید پھیل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے، حیا پوری قوت سے چیخی تھی۔ عظیم صوفے پر بیٹھا اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ و مترم ہو چکی تھیں۔ وہ پردے میں صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ میں نے صرف اپنا حق لیا ہے لڑکی، اور آواز نیچے رکھو۔ عظیم قدم پہ قدم اس کی جانب جا رہا تھا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس طرح کا حق؟ آپ کا مجھ پر کسی قسم کا حق نہیں، ہم یتیموں پر صرف اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اس کی آواز آج پہلی بار غیر مرد کے سامنے اس قدر اونچی ہوئی تھی۔ پہلے کوئی حق نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد تمہارے سب حقوق مجھ پر واجب ہو جائیں گے۔ عظیم کے کہنے پر حیا کنفیوز ہوئی تھی، اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ تو تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ عظیم ہنسا تھا، کیونکہ وہ بے بس ہو رہی تھی۔ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور کیا ہی چاہوں گا تم سے۔ عظیم اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، سن لیا تم نے عظیم دورانی؟ ہال میں ایک بار پھر سے حیا کی آواز گونجی تھی۔ اب بھی نہیں کرو گی؟ عظیم کے اشارے پر وہاں کھڑے گارڈ الرٹ ہوئے۔ سامنے سے آتے ہوئے کارز کے ہمراہ اس کے چچا، جن کے ہاتھوں کو ان کی کمر کی جانب باندھا ہوا تھا اور منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ حیا نے ایک نظر اپنے چچا اور ایک نظر سامنے کھڑے عظیم دورانی پر ڈالی۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں عظیم کے لیے۔ سوری میری جان، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ میں یہ سب تمہاری شرعی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر تم مانتی تب نہ۔ عظیم ڈھیٹوں کی طرح اب بھی باز نہ آیا۔ وہ اپنے چچا سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اس کے خرچے کے پیسے بھیجتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اس کے بابا کے چھوٹے بھائی تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ صحیح سلامت یہاں سے واپس جائیں تو چپ چاپ نکاح کر لو میرے ساتھ، ورنہ دوسری آپشن تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے چچا کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اگر تم نکاح کر لیتی ہو تو ان کی جان بچ جائے گی، اور اگر تم نکاح کی حامی نہیں بھرتی تو میرے یہ گارڈز ان کو زندہ بھون ڈالیں گے اپنی رائفل سے۔
ارزم نے اپنے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جو کہ حیا کے چچا کے اوپر اپنی گن تانے کھڑے تھے۔ حیا نے قرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باہر سے لرز رہے تھے۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ماں باپ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، پاس ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر کا احساس کبھی مرتا نہیں۔ پھر پچھتاوے کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے پیچھے۔ اللہ تم سے ہر اس چیز اور زیادتی کا حساب لے گا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ ارزم دورانی سن لو کان کھول کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میرا خدا تم سے بدلہ لے گا۔ تم یہ نکاح تو کر لو گے مگر تمہیں کبھی میرا عکس بھی حاصل نہیں ہوگا، تم تنہائی کی موت مرو گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تم تنہائی کی موت مرو گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے تو ڈھیل دیتا جاتا ہے تو جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ جو تمہیں توڑ کے سکون سے بیٹھے ہیں تو وہ آج نہیں کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اس کی آواز میں تھکن واضح ہو چکی تھی۔ وہ ابن آدم ایک صنف حوا کو ہرا چکا تھا۔ تھوڑی دیر مولوی کو اور گواہ سمیت ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ چچا، چچا دا سسر یا پھر سسر چچا، جو بھی ہے، آج آپ نے میری بہت مدد کی اس کام میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارزم نے آگے ہو کر انہیں گلے لگایا تو حیا کے چچا بھی گرم جوشی سے اس سے ملے۔ ارے شکریہ، یہ تو مجھے کرنا چاہیے آپ کا، جو آپ نے میرے بچوں کی اسکول کی فیس وقت پر ادا کروا دی اور گھر میں راشن ڈلوا دیا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حیا کے چچا کے بولنے پر حیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس کی ذات کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب جو پہلے اس کو دکھایا گیا وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، اس کی آنکھوں کا دھوکا تھا۔ کچھ لوگوں کی ضمیر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جسے وہ بیچ کر انسانیت کے سودے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حیا کے چچا نے بھی کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں صرف دکھاوے کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اصلیت میں ان کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ پورا ہال خالی ہو چکا تھا، حیا کے چچا جا چکے تھے۔ ارزم رخصتی چاہتا تھا مگر حیا کے کہنے پر رک گیا تھا کیونکہ اس کا غصہ جائز تھا۔ حیا، میں واقعی میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر تم خود مان جاتی تو میں یہ سب کبھی نہ کرتا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تب سے جب سے تم شاید مجھے جانتی بھی نہیں ہوگی۔ میں بار بار اپنی کلاسز چھوڑ کر تمہارے ڈپارٹمنٹ جاتا تھا، صرف تمہاری ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کبھی تمہیں پردے کے بغیر دیکھنے کی خواہش نہیں کی کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے نام کی طرح ہی خود بھی ایک حیا دار لڑکی ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو مگر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پلیز میری طرف سے اپنے اندر ساری نفرتیں نکال دو۔ ارزم گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ اسے اس کے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہفتے بعد اس کے پیپرز ختم ہو جانے تھے، پھر وہ خود اسے لے آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کیا قسمت ایسا ارادہ تھا۔ مجھے آپ کی کوئی معافی نہیں چاہیے ارزم صاحب، آپ یہ معافی میرے خدا کے لیے محدود رکھیں۔ آپ بس یہ سوچیں کہ میرا خدا آپ کو کون سی سزا دے گا۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ اف، میں تو ڈر گیا، لیکن میں اللہ سے کہوں گا کہ میری بیوی بہت دیندار حیادار ہے تو وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور تمہارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی استقامت بھی دے دیں گے۔ آفٹر آل اب تم میری بیوی ہو۔ حیا طنزیہ ہنسی تھی۔ صراط مستقیم ایسے نہیں مل جایا کرتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ صراط مستقیم تو ایمان والوں کے لیے ہے، سچے مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو۔ صراط مستقیم اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کے لیے ہوتی ہے، وہ بولی۔ پھر تو تم پل صراط پر آرام سے جا سکتی ہو، تو تم اللہ سے میری سفارش کر دینا۔ ارزم شاید اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ میں آپ کی سفارش جہنم میں بھی نہ کرواؤں۔ اس کے انداز پر ارزم کو ہنسی آ گئی۔ پھر میری کیا سزا سوچی تم نے؟ ارزم نے گاڑی روک دی تھی۔ اس نے سڑک کے پاس گاڑی روکی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا کسی کی نظروں میں آئے۔ ہاسٹل میں سب یہی جانتے تھے کہ حیا کے ماں باپ مر چکے ہیں اور چچا چچی ویسے ہی نہیں ملنا پسند کرتے، تو ایسے میں ارزم کے ساتھ حیا کو دیکھنا لوگ طرح طرح کی باتیں بنا سکتے تھے جو کہ ارزم کو کم سے کم گوارا نہ تھا۔ جدائی کی موت
حیا کہہ کر گاڑی سے نکلی اور سڑک کے پار جانے لگی۔ ارجن نے اس کے کہے گئے الفاظ کو بہت دیر سے سمجھا تھا۔ سامنے لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے اس ہجوم کی جانب بھاگا۔ لوگوں کی بھیڑ کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو ایک طرف کرتا سامنے زمین پر پڑی لاش کی جانب لپکا۔ حیا تم ایسا نہیں کر سکتی۔ حیا اٹھو میری جان، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ حیا ایک بار پلیز، ایک بار مجھے معاف کر دو پلیز حیا۔ وہ چیخا تھا، سب لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ وہ حیا کے مردہ جسم کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ کیسے اٹھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے اسے ایک ٹرک نے بے دردی سے کچل ڈالا اور یہاں ارزم دورانی کی زندگی ایک مردے کی زندگی کے برابر ہو چکی تھی۔ حیا کو مرے آج 4 سال ہو چکے تھے، مگر ارزم اس کی قبر پر جاتا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتا، کبھی کبھی تو رات دن ہونے کا اسے معلوم ہی نہ ہوتا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کا کہہ کر تھک چکے تھے، اب وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ کاش میں تمہاری بات مانتا تو آج ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ کاش میں تمہارے ساتھ پرصراط کو پار کر پاتا۔ کاش میں تمہاری دی گئی ہدایت پر سنبھل جاتا۔ وہ روز اس قبر کے پاس بیٹھ کر کاش کا لفظ ہر جملے میں استعمال کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب زندگی میں صرف اور صرف کاش رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اسے دیتا ہے جو اس کی ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ آج پھر روز کی طرح اس کی قبر پر تازے پھولوں کو پھیلا رہا تھا۔ وہ روز گلابی پھولوں اس کی قبر کے لیے لاتا تھا۔ دیوانی تھی گلابی رنگ کی۔ نہیں فائزہ، مجھے صرف اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ جب ماما جانی زندہ تھیں تب وہ رات کو میرے کمرے میں اس وقت تک نہ جاتی جب تک میں سو نہ جاتی تھی۔ حیا معصومیت بھرے لہجے میں اپنی دوست سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی یہ بات پر ارزم نے سن لی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ اس کی قبر پر اپنی راتیں بھی قربان کر دیتا تھا۔ تم کوئی اور سزا بھی تو دے سکتی تھی حیا، تمہیں صرف یہی سزا ملی تھی۔ تم مجھے کہہ دیتی میں مر جاتا، لیکن تم نے خود کو ہی کیوں چنا؟ اس کے ماں باپ اور اس کے دوست سب سمجھا کر تھک چکے تھے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ حیا ارزم کی وجہ سے نہیں مری۔ حیا کی موت کے بعد ارزم نے آفاق سے بھی کئی بار معافی مانگ چکا تھا۔ ارزم کا کہنا تھا کہ شاید اسے آفاق کی بد دعا لگی ہے کیونکہ وہ اس کام کے خلاف تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ اسے ایک یتیم کی آہ لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یتیموں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ پھر بھی اس نے حیا پر ظلم کیا، وہ بھی صرف اور صرف ایسے کہ اس بنت حوا کے پیچھے کوئی مضبوط سائبان نہ تھا، لیکن وہ اس کا مضبوط سائبان ہی تو بننا چاہتا تھا، مگر اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا تھا۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب چیز ایک ہدایت ہوتی ہے، اور صرف جس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر لیا تو اس نے دنیا اور آخرت دونوں فتح کر لی۔ حال صبح ہو چکی تھی، وقت فجر کا تھا۔ وہ ایک نظر اس قبر پر ڈالتا اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا۔ فجر کا وقت نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھر گیا، پھر مسجد میں جا کر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہ نماز پڑھ کر دعا میں رو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے امام صاحب نے اسے روز روتے ہوئے دیکھتے تھے، آج وہ اسے پوچھ ہی بیٹھے، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ تم روتے ہو روز یہاں آ کر، کیا تم کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو؟ امام صاحب بولے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھی بزرگ شخصیت کو دیکھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے کیا؟ وہ عجیب انداز میں بولا۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا بندہ سچے دل سے اس سے معافی مانگے۔ وہ بولے، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کے بندے پر ظلم کیا تھا، اب وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، نہیں بچی، اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی آسائش دے کر تو کبھی آسائش لے کر۔ وہ اپنے بندے سے کبھی نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہم انسانوں سے ہمارا رب ہی تو کرتا ہے۔ اس کی محبت کے آگے ہماری محبتیں کچھ نہیں ہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، سب کا مددگار، یتیموں کا وارث۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، تو کیا اللہ میرے نصیب نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ میری مانگی دعا پوری نہیں کر سکتا؟ کیا وہ مجھے میری حیا کو واپس نہیں کر سکتا؟ سوالوں کا انبار امام صاحب کے سامنے رکھ رہا تھا، جیسے ہر سوال کا جواب اسے فوراً سے چاہیے۔
جو سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا، اور تم تو روز روتے ہو، کبھی سجدوں میں تو کبھی دعاؤں میں۔ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا، حوصلہ رکھو، ایمان صاحب کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ حیا کو مرے 4 سال بیت چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں عظیم نے خود کو مکمل بدل دیا تھا۔ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ وہ اپنی دوسری شناخت بنا چکا تھا۔ اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا، 5 وقت کا پاوقت نمازی، ہر سنت پر عمل کرنے والا۔ وہ مسجد سے سیدھا گھر آیا تھا، تیار ہو کر اب ہاسٹل جا رہا تھا۔ موسیٰ پیشے کے لحاظ سے چائلڈ اسپیشلسٹ تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہوئے 2 سال بیت چکے تھے۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا جہاں پر چند بچے زیر علاج موجود تھے۔ اس نے ایک اسٹریچر کے پاس بڑی فائل اٹھائی اور سامنے لیٹی بچی کو دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا لٹل گرل؟ وہ اپنے دھیان میں اس کی فائل چیک کر رہا تھا۔ حیا فاطمہ احمد، وہ لڑکی بولی۔ ڈاکٹر عظیم موسیٰ کا چلتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نام کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اسے اب اس جملے سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جدائی کی موت، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے القرآن۔ عظیم کو کبھی بھی حیا کے وہ الفاظ بھولے نہ تھے اور نہ ہی کبھی بھولنے تھے۔ اللہ تم سے ہر اس چیز اور زیادتی کا حساب لے گا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ عظیم دورانی، سن لو کان کھول کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرا خدا تم سے میرا بدلہ لے گا۔ تم یہ نکاح تو کر لو گے، تمہیں کبھی میرا عکس بھی حاصل نہیں ہوگا، تم تنہائی کی موت مرو گے۔ اور اللہ نے واقع ہی میں اس کے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ وہ پوری زندگی شاید حیا کے انتظار میں اکیلے گزار دینا چاہتا تھا، مگر کب تک ختم شد کہانی۔ سیریسلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا لفظ استعمال کروں۔ میں بالکل بلینک ہو گئی ہوں اس کہانی کو پڑھنے کے بعد۔ لٹرلی بہت ہی بہت زیادہ اچھی اسٹوری لکھی گئی ہے۔ بس یہ شارٹ ہے، اگر یہ لانگ ہوتی نا تو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا، لیکن یہ کہانی لٹرلی بہت زیادہ مجھے پسند آئی ہے۔ یہ پہلی کہانی اس طرح کی جو میں نے ریڈ کی ہے صراط مستقیم، اور مائنڈ بلوئنگ، لکھنے والی بھی اور بہت اچھے انداز میں لکھا ہے اس کو، بہت مجھے پسند آئی ہے۔ اور صحیح کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو اس کو نا پچھتاوے کی زندگی دے کر، میں نے ایک لفظ سیکھا ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا تو اسے پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دو، اسے واپس مڑ کر نہ دیکھو۔ اگر وہ واپس آپ کی زندگی میں آتا بھی ہے نا تو چھوڑ دو، کیونکہ وہ آپ کو واپس آپ کو زندگی میں تکلیف دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ میں نے تو یہ سیکھا ہے اور میرے ساتھ خود ایسے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو تکلیف دیتا ہے نا مجھے، میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں پھر وہ جو مرضی کرے۔ اور بالکل صحیح ہوا ہے عظیم دورانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا۔ جو حیا مری، انتقال ہوا ہے نا حیا کا، وہ بالکل پاکیزہ لڑکی تھی۔ اگر تو وہ جیسے اس کی دوست افاق نے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے، اس کے والدین سے بات کرے، اگر تو وہ اس طرح سے کرتا تو آج حیا اس کے پاس ہوتی، اس کے ساتھ ہوتی اور ایک اچھی لائف سیٹل کر رہا تھا۔ لیکن اس نے غلط راستہ چنا، اور اس نے جو غلط راستہ چنا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے غلط راستے کی اس کو سزا دی۔ اور میں کہتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، عظیم دورانی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر لے کر آئے، ان کو سیدھی راہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی میں سچ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح سے اس ناول کی تعریف کروں، کیونکہ مجھے پرسنلی یہ کہانی بہت پسند آئی ہے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک تو لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔